ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. موقر صدر مجلس، محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور عزیز دوستوں، مجھے جس عنوان پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بہت ہی سنجیدہ اور غور و فکر طلب عنوان ہے، اس لیے بات چیت کے انداز میں میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. گزارش یہ ہوگی کہ ان باتوں کو جو بکھرے ہوئے انداز میں ہوں گی دھیان سے سن کر ہمت افزائی کریں گے. محترم سامعین، تعلیمی ادارے، درسگاہیں، مدارس، اسکول یہ شخصیت سازی کے مرکز ہیں. ہمیں جس طرح کے لوگ چاہیے ہم اسی طرح کے ادارے کھولتے ہیں، ہمیں جس طرح کے افراد چاہیے ہم اپنے اداروں کا نصاب کے علاوہ دیگر ایکٹیویٹیز اور پھر ان کا ہدف اسی انداز سے متعین کرتے ہیں. ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم تعلیمی اداروں سے ایسے افراد پیدا کریں جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہوں، اللہ کو جانتے ہوں، رسول کو جانتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بہتر انداز میں سمجھنے اور برتنے کا سلیقہ جانتے ہوں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق افراد کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں جہاں علماء چاہیے وہی ہمیں انجینئر بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، وکیل بھی چاہیے، افسر بھی چاہیے، فوجی بھی چاہیے، ٹیچر بھی چاہیے. الگ الگ جتنے بھی زندگی کے شعبے ہوتے ہیں ہر شعبے پہ کام کرنے والے افراد چاہیے. بھارت میں 1857 کے بعد دینی مدارس کھلنے کا یہ جو مروجہ مدارس ہیں موجودہ شکل میں، یہ 1857 کے بعد اس طرح کے مدارس کھلنے کا رواج ہوا ہے. بھارت میں دینی مدارس کھلنے کا ایک سلسلہ چلا جو آج تک جاری ہے، لیکن حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے اور ضروریات بھی بدلتے ہیں. موجودہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قومی پیمانے پر، صوبائی پیمانے پر، ضلعی پیمانے پر، بلکہ گاؤں کے پیمانے پر ایسے اسکول کھل رہے ہیں جہاں صرف اور صرف جنرل موضوعات کی پڑھائی ہوتی ہے، عصری تعلیم دی جاتی ہے. ان میں سے کچھ مدارس کہ نصاب تعلیم کا میڈیم ہندی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر نصاب تعلیم کا میڈیم انگریزی ہوتا ہے، جنہیں ہم انگلش میڈیم اسکول کے نام سے جانتے ہیں. یہ اسکول جہاں غیر مسلم کھول رہے ہیں وہاں بڑی تعداد میں مسلم بھی کھول رہے ہیں. اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایسے افراد تیار کرنا چاہیں جو اللہ کو جانتے ہوں، اللہ کے دین کو جانتے ہوں اور اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اس دنیا کو برتنا جانتے ہوں، اگر ہمیں ایسے افراد چاہیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ جو اسکول کھل رہے ہیں انگریزی میڈیم کے ہوں، انگلش میڈیم کے ہوں، جو عصری اسکول ہیں، عصری تعلیم گاہیں ہیں، ان تعلیم گاہوں میں دین کی بنیادی تعلیم کو شامل کیا جائے. لیکن اس میں بھی کئی پیچیدگیاں ہیں، کئی مشکلات ہیں، کئی پریشانیاں ہیں.
سب سے پہلی پریشانی تو یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسکول کھولتے ہیں اقتصادی مقاصد کی خاطر، جن کے اسکول کھولنے کا مقصد بزنس ہے، تجارت ہے، دنیا حاصل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ایسے لوگوں سے، اور وہ لوگ بھی جو اسکول کھولتے ہیں سماج سیوا کے لیے، قوم میں تعلیم لانے کے لیے، ان لوگوں سے بھی، ان تمام لوگوں سے مل کر ان کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور ان کو یہ سمجھانا کہ جہاں عصری تعلیم ہم دیتے ہیں وہاں دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام ہے ذہن سازی، اسکول چلانے والے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ اگر دینی تعلیم نہیں ہے اور صرف عصری تعلیم ہے تو وہاں ایک انسان ایک مشین بنے گا، اپنے مقاصد کا غلام بنے گا اور وہ صرف دنیاوی نقطۂ نظر سے سوچے گا۔ یہ سب سے پہلا کام ہے اور ضروری کام ہے جو بہت آسان بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ ہے نصاب کا، اور نصاب کے معاملے میں بہت ساری باتیں ہیں، سلیبس کے معاملے میں، کیریکولم کے معاملے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔